بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم سبق پڑھیں گے آئیں کتاب پڑھیں۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے سامنے اپنی کتاب کھول کے رکھنی ہے۔ جیسے جیسے میں پڑھوں گی آپ نے ان الفاظ کے نیچے انگلی رکھنی ہے اور ان الفاظ کو غور اور توجہ سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا لفظ کس طرح سے ادا کیا جا رہا ہے۔ آپ نے بھی بعد میں ان الفاظ کو اسی طرح سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے اور ان کو سمجھنا بھی ہے۔ اب ہم سبق شروع کریں گے۔ آئیں کتاب پڑھیں، کیونکہ پڑھنے سے اچھی اچھی باتوں کا پتہ چلتا ہے اور دل خوش ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ کتاب پڑھنے سے علم بڑھتا ہے۔ اچھا پیارے بچوں، اچھی اچھی باتوں کا ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں نا، اس کتاب کے اندر ہی اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب ہم وہ باتیں پڑھتے ہیں تو ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، ہمیں نئی نئی باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ اس طرح سے ہماری معلومات بڑھتی ہیں، ہمارا دل بھی خوش ہوتا ہے کہ ہمیں نئی نئی باتوں کا پتہ چل رہا ہے، ہمیں اچھی اچھی چیزوں کا پتہ چل رہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہی فرمایا کہ علم حاصل کرو۔ اور علم کیا ہے؟ علم یہی کتابوں کے اندر موجود درج معلومات ہے، تمام دنیا کا علم ہے، اچھائیوں کا، اچھی باتوں کا علم ہے، دنیا میں اچھے طریقے سے زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے اس کا علم ہے۔ تو غرض آپ نے کتاب پڑھنی ہے اور اچھی والی کتاب پڑھنی ہے، تب آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ آگے پڑھیں گے۔ کتاب پڑھتے وقت چند باتوں کا خیال رکھیں۔ اچھا، اب وہ کون سی باتیں ہیں جو ہمیں کتاب پڑھتے وقت ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے؟ تو وہ باتیں اب آپ کو میں بتاتی ہوں۔ کتاب کو دائیں ہاتھ سے پکڑیں۔ دایاں ہاتھ کون سا ہوتا ہے؟ سیدھا ہاتھ، رائٹ ہینڈ، جس سے آپ سلام کرتے ہیں نا، ہاتھ ملاتے ہیں، وہ والا ہاتھ۔ کتاب کو آپ نے اس ہاتھ سے پکڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک اچھا طریقہ ہے نا، اس کو اپنانا ہے آپ نے۔ پڑھتے وقت کتاب پر مت جھکیں، یعنی جب آپ کتاب پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اسٹریٹ بیٹھنا ہے، سیدھا بیٹھنا ہے۔ یہ نہیں کہ کتاب کے اوپر گرے ہوئے ہیں، کتاب کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، ایسے اس کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، ایسے نہیں۔ آپ نے اسٹریٹ ہو کے صحیح طرح اچھے طریقے سے بیٹھنا ہے۔ کتاب اور آنکھوں کے درمیان کم از کم 1 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ بہت قریب سے پڑھنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ اب کتاب کے جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو کتاب کو اپنی آنکھوں سے تھوڑا سا دور رکھنا ہوتا ہے، کم از کم 1 فٹ دور رکھنا ہوتا ہے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں ایسے بالکل اوپر گرے ہوئے ہیں، آنکھوں کے ساتھ لگائی ہوئی ہے کتاب۔ یہ ڈینجرس ہوتا ہے آپ کی آئی سائٹ کے لیے، آپ کی آنکھوں کے لیے، آپ کی نظر کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ آپ کے دماغ پہ زور پڑتا ہے، آنکھوں پہ زور پڑتا ہے، اور یہ ویسے ایک ہیبٹ ہے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ 1 فٹ دور سے بہت اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ گردن ہے، اس کی ہڈی میں درد ہونے لگ جاتا ہے اگر آپ تھوڑا زیادہ دیر بیٹھ کے پڑھیں گے نا، اسی طرح سے جھک کے، گردن ٹیڑھی کر کے، اس طرح سے تھک جاتے ہیں آپ۔ اسی لیے کام کرتے ہوئے بھی تھک جاتے ہیں، کیونکہ آپ ٹیڑھے میڑھے ہو کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے سیدھا بیٹھنا ہے، 1 فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے کتاب سے، اور سیدھے بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ آپ کا دماغ بھی اچھا چلتا ہے اور آپ کو جلدی چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ پڑھتے وقت کتاب پر قلم یا پینسل سے نشان لگانا اچھی بات نہیں، اس سے ورق خراب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچوں کے ہاتھ میں پینسل ہوتی ہے، ہمارے پاس اکثر پین پینسل کچھ نہ کچھ اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ جب آپ کوئی کتاب پڑھیں تو یہ نہیں کہ اس پہ لائنیں لگاتے جائیں، دائرے بناتے جائیں، الفاظ کے نیچے کالا کالا کرتے جائیں، کوئی نقطے لگاتے جائیں۔ ایسے ہیبٹ ہوتی ہے نا، ایسے ہی ہم لوگ یہ حرکتیں کر جاتے ہیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ ایسا اچھے بچے ایسا نہیں کرتے۔ آپ کی کتابیں آپ کی طرح صاف ستھری ہونی چاہیے، جیسے آپ خود صاف ہوتے ہیں نا۔ آپ نے دیکھا ہے نا اپنے آپ کو، یہ کتابیں بھی آپ کی شخصیت کا بتاتی ہیں۔ اگر آپ کسی کو اپنی یہ والی کتاب دو گے تو وہ کیا سوچے گا کہ دیکھو یہ کتنی گندی کتاب مجھے دے رہا ہے، کیسا گندا بچہ ہے۔ تو آپ کسی کو ایک کتاب دیتے ہیں، بڑی اچھی صاف ہوتی ہے، آپ سے اکثر ٹیچر بھی کہتی ہیں نا، لائیں کتاب دیں، اردو کی کتاب دکھائیں، تو اچھا تاثر نہیں پڑتا، آپ کے لیے اچھا نہیں سوچتے۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی آ جاتا ہے، آپ کے کوئی کزن، کوئی خالہ، کوئی کہتی ہیں کتاب دکھاؤ اردو کی، وہ آپ کتاب دیتے ہیں تو وہ کیا سوچیں گے؟ کتنا گندا بچہ ہے یہ، دیکھو اس نے کتاب کا کیا اشر کیا ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ تو آپ نے اپنی کتاب کو صاف رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے آپ کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ جتنی اچھی کتاب ہوگی اتنا آپ کو اچھا سمجھا جائے گا۔ کتاب کے اوپر اس طرح نشان، لائنیں یہ نہیں لگانی آپ نے آئندہ سے، ٹھیک ہے؟ اب آگے دیکھیں گے۔
हाँ, अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ नज़र आए तो उसको कॉपी पर लिख लें, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है ना, आप कोई बात पढ़ रही हैं, टीचर रीडिंग कर रही हैं, पढ़ रही हैं, सुना रही हैं, तो कोई लफ्ज़ आपको समझ नहीं आ रहा, आपने अपने पास एक रफ़ कॉपी रजिस्टर रखना है, आपने वो लफ्ज़ उसके अंदर लिख लेना है। कॉपी पर लिख लें ताकि बाद में उस्ताद साहब से उसके मानी पूछ लिए जाएँ। आपने क्या करना है, वो लफ्ज़ इसलिए लिखना है ताकि आपको याद रहे और बाद में आप अपने टीचर से पूछें कि ये लफ्ज़ क्या था, इसको कैसे बोला जाता है, कैसे अदा किया जाता है, इसका मतलब क्या है, वो आपको ताकि वो लफ्ज़ समझा सकें। पढ़ने के बाद किताब को बस्ते या अलमारी में रखें। अच्छे बच्चे ऐसा ही करते हैं, क्योंकि देखें, आप ऐसा नहीं कि आप पढ़ते हैं यहीं टेबल पे किताब छोड़ी चले गए, आपने जहाँ बेड पे घर में पढ़ रहे हैं तो वहीं फेंक दी। ये अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। अच्छे बच्चे हमेशा जो चीज़ जहाँ से उठाते हैं वहीं वापस रखते हैं। आपको यही सिखाया जाता है ना, जब आप लाइब्रेरी में भी जाते हैं तो आपको यही कहा जाता है कि आपने वहाँ से किताबें उठानी है, आपने पढ़नी है, और जब आपका वो पीरियड ख़त्म होना है आपने किताब वहीं वापस रख के आनी है, क्योंकि यही अच्छा तरीका है और इसी से आपको अच्छा बच्चा समझा जाता है। बिल्कुल उसी तरीके पे जब आप अपने बैग से किताब निकालते हैं, आपने पढ़ ली, वापस बैग के अंदर ही रखनी है। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जो टेबल पे ही छोड़ देते हैं, आपने देखा है उनकी किताबें गुम भी जाती हैं, फिर ऐसा ही होता है ना, उनकी कॉपीज़ भी गुम जाती हैं क्योंकि उनको ये आदत नहीं होती। आपने अपने अंदर ये आदत पैदा करनी है, आपने हमेशा अपनी नोटबुक बुक अपने बैग के अंदर ही वापस रखनी है। जब आपने निकाली, टीचर ने पढ़ा दिया, आपने बंद की और वापस बैग में रख दी, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं और अच्छे बच्चे हमेशा ऐसा ही करते हैं, ठीक है। किताब अच्छा साथी है, उसके पढ़ने से दिल खुश होता है। अच्छा, अब आपको पता है जैसा आपका एक दोस्त होता है ना, तो किताब भी तो आपका एक दोस्त है, क्योंकि किताब भी आपको अच्छी अच्छी बातें बताती है। अच्छा, कि इतनी इतनी अच्छी कहानियों की किताबें होती हैं, आप जब वो पढ़ते हैं तो आपका दिल बहुत खुश होता है, आपको लगता है कि आप भी उस कहानी के अंदर चले गए हैं, आप भी कहीं दूर किसी ऐसी अच्छी जगह पे चले गए हैं, तो आप सैर करके आते हैं ना, आपको अच्छी अच्छी बातें वो बताती है। तो किताब आपकी अच्छी साथी है, उसके पढ़ने से आपके दिल को खुशी मिलती है। आगे देखेंगे, सिर्फ अच्छी किताबें पढ़ें ताकि फ़ायदा पहुंचाने वाली बातों का इल्म हो, ठीक है। ऐसे फजूल कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसी चीज़ें पढ़ें जिनसे आपको फ़ायदा पहुंचे, जो अच्छी चीज़ें हों आपके लिए। आगे है, दुआ है कि मुझ में पढ़ने लिखने का शौक़ बढ़ता रहे और मैं किताबें पढ़कर अच्छा इंसान बन जाऊं। आमीन, सब बोलें आमीन। क्योंकि आपने भी ये दुआ करनी है, क्योंकि आप किताबें पढ़ें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें और आपके अंदर ये शौक़ पैदा हो। आपने अल्लाह ताला से भी दुआ करनी है, आपने ख़ुद तो पढ़नी है ना, लेकिन आपने दुआ भी करनी है कि मेरे अंदर किताबें पढ़ने का शौक़ मज़ीद पैदा हो, हमेशा रहे। अभी तो आप छोटे हैं, आप बड़े हो जाएं और बड़े हो जाएं तब भी आप किताबें पढ़ते रहें, और ताकि आप एक अच्छे इंसान बन जाएं। हमें हमेशा हमेशा अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत रहती है, हमेशा हम और अच्छे और अच्छे और अच्छे होते रहते हैं। लेकिन हम अगर ऐसा कोशिश करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, तभी हम ऐसे अच्छे इंसान बन सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब आपने इसी तरह से बिल्कुल जैसे मैंने पढ़ा है सबक, आपने ऐसे ही सबक पढ़ना है घर में। अगर आपको कोई मुश्किल लफ्ज़ है, कोई नहीं पढ़ने हो रहा, तो आपने अपने साथ अपने जो आपको पढ़ा रहे हैं अपने उनसे पूछना है, वरना आप मेरे से भी पूछ सकते हैं। अंडरलाइन करें उस लफ्ज़ को और मुझसे पूछ लें कि ये लफ्ज़ कैसे अदा किया जाता है। फिर आपने उस मुश्किल लफ्ज़ को बार बार दोहराना है जब तक कि आप बिल्कुल ठीक उसको नहीं बोल लेते। और उसके अलावा आपको जो इमला का सफ़ा भेजा गया है, आपने उसमें से इस सबक की इमला याद करनी है और उसको अपनी कॉपी पे भी लिखना है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।